السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلام نے جتنی اہمیت دی ہے دنیا کے اندر کسی مذہب میں اتنی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو چین کے ایک سکول کی ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک گاڑی کی شکل کے اندر۔ آگے ایک بچہ گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے اور اس گاڑی کے اندر سب سے پہلے ایک بزرگ سوار ہوتا ہے۔ تو جب گاڑی کے اندر جگہ نہیں ہے تو وہاں پر ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بزرگ کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھنے کو کہتا ہے۔ یہاں پر ہی بس نہیں، اس کے بعد وہاں پر ایک عورت آتی ہے جس کے ہاتھ کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر ایک بچہ اٹھ جاتا ہے اور وہ عورت کو وہاں پر بیٹھنے کا کہہ دیتا ہے، اور تیسرے مرلے کے اندر پھر ایک عورت اس گاڑی میں سوار ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر ایک عورت اٹھتی ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ بیٹھنے کا کہہ دیتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں، یہ ایک غیر مسلم ہے، بچوں کو وہ تربیت کیسے دے رہے ہیں، کتنے اعلیٰ انداز کے اندر وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ چین کا ایک مقولہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے ہمیشہ ترقی کرنی ہے نا، وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا تھا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی سختی کے ساتھ کہا ہے۔ بڑوں سے مراد آپ سے وہ عمر میں بڑے ہوں، خواہ وہ آپ کو جاننے والے ہوں یا نہ جاننے والے ہوں، وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا کوئی غیر ہو۔ چھوٹوں سے مراد وہ آپ سے چھوٹے ہوں، یعنی کہ چھوٹے بچے ہوں، وہ بچے آپ کے اپنے ہوں یا غیروں کے ہوں، وہ بچے کسی کے بھی ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے اوپر رحم کریں، اور بچوں کی یہ تربیت ہے، بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ وہ آپ سے جو بڑا ہے اس کی عزت کرنی ہے۔ تو ذرا تصور کریں، ملک پاکستان کے اندر نظام تعلیم جو ہے، یہاں پر عملی سرگرمیاں بچوں سے کروائی نہیں جاتی، یہاں پر عملی سرگرمیوں کا نام ہی نہیں ہے۔ ملک پاکستان کے اندر پروفیسر سے لے کے ایک سکول کے جو گارڈ ہے وہاں تک ہر ایک انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بس پیسہ کمانا ہے، وہ حلال کا ہو وہ حرام کا ہو، اس سے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جب بچہ یہاں سے سکول میں جاتا ہے پہلے دن، تو اس کے پاس اتنی بکس اور اتنی کاپیاں ہوتی ہیں، اس کے بیگ کے اندر کے بیچارے کا اپنا وزن کم ہوتا ہے، وہ جو بیگ ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ بس رٹا لگانا ہے، وہ آگے آپ نے نمبر لینے ہیں، بس ایک دوسرے سے بڑھ کر نمبر لینے ہیں، انسان کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اگر ہم تصور کریں، یہاں ملک پاکستان میں ہم نے سفر کرنا ہو، کتنی گاڑیاں ہیں، بزرگ بیچارے گاڑی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور جو نوجوان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کے اندر فرق ہے کہ ہم نے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت نہیں کی۔ تو یقین جانیے، اگر ہم نے اسلام کو فالو کیا ہوتا،
اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو پھر یقیناً ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرتے۔ پھر کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ گاڑی کے اندر یا بس کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں، ایک بوڑھا بزرگ جس کے ہاتھ کے اندر ایک لاٹھی ہے وہ بیچارہ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا ہے، اور ایک نوجوان جس کو اللہ نے صحت و تندرستی سے نوازا ہوا ہے وہ بس کے اندر ایک سیٹ کے اوپر بیٹھ کر جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر یاد رکھیں ہر ایک چھوٹی بات سے لے کے بڑی بات تک اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب وہ رہنمائی نہیں کرتا جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔